ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں ملک دشمن فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 3 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی اسپانسر دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے 18-19 نومبر کو پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی۔ مومن میں انٹیلیجنس آپریشن میں 4 خارجیوں کو جانوں واصل کیا گیا۔ فورسز کی جانب سے خارجیوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لکی مروت میں 2 اور ٹانک میں بھارتی اسپانسرڈ 1 خارجی مارا گیا۔ تینوں کارروائیاں انٹیلیجنس بنیادوں پر کی گئیں۔ علاقوں میں کلیئرنس آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کولاچی کے علاقے میں پولیس کی بختربند گاڑی کے قریب زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت 2 افراد ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فورسز نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ ڈی پی او کے مطابق دھماکے کے فوری بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پولیس کی نفری کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ڈنمارک کی سفیر نے کالعدم ٹی ٹی پی کو خطرہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے ڈنمارک کی سفیر نے کہا کہ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں جو مسلسل خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا طالبان حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کو سپورٹ فراہم کر رہی ہے جو پورے خطے میں دہشت گردی کے خطرات بڑھاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں متعدد حملے کیے جن میں پاکستان کا بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ یہ صورتحال نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے استحکام کو شدید تشویش کا باعث ہے۔ ڈنمارک کی سفیر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ اس بڑھتے ہوئے خطرے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے مشترکہ کارروائیاں کی جائیں۔ سپریم کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بلائے گئے فل کورٹ اجلاس میں ججز نے ترمیم کے اثرات اور عدلیہ کی ادارہ جاتی رد عمل پر تفصیل سے غور کیا۔ اجلاس کے دوران پیش کی گئی اجتماعی استعفے کی تجویز پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا۔ رپورٹ کے مطابق 27ویں ترمیم کے آئینی ترمیم کے باعث سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم ہونے کا گلہ کیا گیا اور اس کے اگلے ہی دن 1 درجن سے زائد جج چیف جسٹس کے چیمبر میں جمع ہوئے تاکہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آگے کرنا کیا ہے۔ گفتگو کے دوران جب ترمیم کے خلاف احتجاج میں سب کے اجتماعی استعفے دینے کی تجویز پیش کی گئی تو جج خاموش رہے اور کوئی اس پر راضی نظر نہ آیا۔ فل کورٹ کا یہ اجلاس 14 نومبر کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ہوا۔ اس وقت 4 ججوں کو وفاقی آئینی عدالت میں بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی اور یہ اجلاس 2 ججوں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے کے 1 دن بعد بلایا گیا تھا۔ ان 2 ججوں کے علاوہ جسٹس صلاح الدین پنور نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھ کر 27ویں ترمیم پر بات کرنے کے لیے فل کورٹ اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی تاکہ آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کی جا سکیں۔ اجلاس کے بارے میں ایک ذریعے نے بتایا کہ چیف جسٹس کے چیمبر میں ماحول کافی تناؤ کا شکار تھا۔ سینئر جج اس صورتحال کو افسوسناک دن قرار دے رہے تھے۔ اجلاس کا ماحول اس وقت مزید سنجیدہ ہو گیا جب ایک جج نے سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو قانون سازی یا آئینی ترمیم سے روک سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کا 27ویں ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ جسٹس محسن اختر کیانی سمیت 4 ججز کی جانب سے ترمیم چیلنج کی گئی۔ ترمیم چیلنج کرنے کے لیے ڈرافٹ تیار کر لیا گیا، سپریم کورٹ کو بھیج دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں آج ہی 27ویں ترمیم کے معاملے کو چیلنج کیا جائے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار درخواست گزاروں میں شامل، جسٹس سمن رفعت اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق بھی چیلنج کرنے والوں میں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی خالی نشست N18 میں ضمنی انتخاب کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے سول فورسز کی طلبی کے لیے سیکرٹری دفاع کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن نے ہری پور میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے سیکرٹری داخلہ کو بھی خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنے بیان میں ضلع انتظامیہ اور پولیس اور الیکشن عملے کو دھمکیاں دیں جس سے جلسے میں موجود عوام اور عمومی طور پر لوگوں کو اکسایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ایک مفرور مجرم بھی کھڑا تھا جس کی اہلیہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے N18 ہری پور میں پرامن انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی شرط کے طور پر پاکستان کے لیے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں بدعنوانی تاحال سنگین چیلنج بنی ہوئی ہے جو معاشی سرگرمیوں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرپشن کی وجہ سے ریاستی اداروں کا کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے
اور ٹیکسوں کا درست اور شفاف استعمال یقینی نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں مجموعی ٹیکس آمدن متاثر ہوتی ہے۔ بدعنوانی کی وجہ سے قانونی نظام سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ آئی ایم ایف نے نشاندہی کی بدعنوانی سرکاری کمپنیز کو خسارے کی طرف دھکیلتی ہیں۔ پیچیدہ اور ضرورت سے زائد ریگولیشن معیشت کی رفتار کو جکڑ دیتی ہیں۔ ٹیکس اور کسٹم اہلکار اپنی صلاحیت کے مطابق کارکردگی نہیں دکھاتے، جس سے نظام کمزوری کی طرف بڑھتا ہے۔ ادارے نے کہا کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ریگولیشن اور رکاوٹیں ہر شعبے کی ترقی کو متاثر کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکثر معاملات مشاورت یا انتظامی سطح پر حل ہونے کے بجائے عدالتوں کا رخ کر لیتے ہیں، جہاں بے تحاشا زیر التوا مقدمات کی وجہ سے فیصلے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نظام اصلاحات، شفافیت کے فروغ اور مؤثر حکمرانی پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ پختونخوا حکومت نے احساس ریڑھی بان روزگار تحفظ بل کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جس کے تحت 1 لاکھ سے زائد ریڑھی بانوں کو ریاستی تحفظ کے دائرے میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ریڑھی بانوں کی روزی پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹر ریڑھی بانوں کے خلاف بغیر نوٹس کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر شہری کو قانون کے مطابق مساوی حقوق حاصل ہیں اور قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت پوری طرح تیار ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم کا کال اب نہیں کروں گا، اگر کسی کے پاس اختیار نہیں تو اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ۔ آج 7ویں بار مجھے بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ 3 ججز کے حکم پر ایس ایچ او کہتا ہے میں نے آرڈر نہیں دیکھا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا اظہار مایوسی۔ اڈیالہ کے بحال گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں، اس کے بعد کون ہے جو مجھے روک رہا ہے؟ 3 ججز کے احکامات موجود ہیں، اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ہم نے آرڈر نہیں دیکھا۔ عدالتی احکامات اتنے بے توقیر ہو چکے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، نہ ہی میں اجازت دوں گا۔ اگر ادارے اپنے احکامات نہیں منواتے تو پھر ہم سے گلہ ہی نہ کریں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کی بہترین پرورش کے لیے والدین میں شعور بیدار کرنا ہے، تاکہ بچے مستقبل میں معاشرے کے شہری مفید بن سکیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے 20 نومبر کو بچوں کے لیے خصوصی دن کا اہتمام کیا تھا اور مسائل کا سدباب اور ان کی فلاح و بہبود میں بہتری لانا اولین مقصد تھا۔ عالمی یوم اطفال پر والدین میں بچوں کی بہترین تربیت کے لیے شعور بیدار کرنا ہے۔ وہ ابتدائی عمر میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ کھیل، سیر و تفریح کے مواقع فراہم کریں تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں اضافہ ہو۔ بچوں کے حقوق کا تحفظ، ان کی فلاح و بہبود والدین کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت گھروں، ہوٹلوں، کارخانوں اور اینٹوں کے بھٹوں میں بڑی تعداد میں چھوٹے بچوں سے مشقت کی جا رہی ہے، جہاں ان سے مبینہ طور پر تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف مؤثر کارروائی ناگزیر ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے ضلع انتظامیہ کی سفارش پر مینار پاکستان پر دینی، دعوتی اور اصلاحاتی اجتماع کی اجازت دے دی۔ جماعت اسلامی نے 21 سے 23 نومبر تک دینی، دعوتی اصلاحات کے لیے این او سی کی درخواست کی تھی۔ ضلع انٹیلیجنس کمیٹی نے دفعہ 144 کے حکم نامے میں نرمی کی سفارش کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی سفارش پر دفعہ 144 میں نرمی کی گئی۔ مخصوص اور محدود اجازت کا دفعہ 144 کے حکم نامے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ 20 اکتوبر کو این او سی جاری کیا تھا، جس کی توثیق کے لیے درخواست کی گئی۔ اجتماع کی اجازت سخت شرائط اور ضوابط کے ساتھ مشروط قرار دی گئی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا ہے سندھ میں 78 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں، شہری مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کراچی میں ٹوٹی سڑکیں حکومت کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ ان کے مطابق مینار پاکستان سے شروع ہونے والی تحریک ظلم کے خلاف کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ آج کراچی سے لاہور کے لیے اسپیشل ٹرین روانہ ہوئی، جس میں 1500 سے 1800 افراد سوار تھے۔ تمام ٹرینوں میں قافلے لاہور کی جانب روانہ ہیں۔ کل بھی مینار پاکستان سے لاہور اجتماع کے لیے ٹرینیں روانہ کی گئی تھیں۔ انہوں نے زور دیا جماعت اسلامی آئینی اور جمہوری طریقے سے ہر اقدام قانون اور اصولوں کے مطابق کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اے ڈی بی کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے شراکت داری جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اجلاس میں اے ڈی بی کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ ریڈ بی آر ٹی لائن، شہری ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور موسمیاتی تحفظ کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے بی آر ٹی ریڈ لائن پر کام دوبارہ شروع کرنے پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کراچی سندھ کے عوام کے لیے اے ڈی پی کے منصوبے خوش آئند ہیں۔ ایشین بینک سندھ حکومت کا دیرینہ قابل اعتماد ترقیاتی شراکت دار ہے۔
مراد علی شاہ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ، پانی، موسمیاتی تحفظ کے اقدامات جاری ہیں۔ منصوبہ کی بروقت تکمیل حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کو ریڈ لائن منصوبوں کے بارے میں رکاوٹیں دور کرنے پر بھی آگاہ کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے سروس ڈیلیوری کو بہتر بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کراچی میں سیوریج مسائل کے حل کے لیے ضروری گاڑیاں کارساز پر کھڑی ہیں، جبکہ ڈپٹی میئر نے ملیر میں بھی کئی مقامات کا انتخاب کیا ہے جہاں گاڑیاں موجود ہوں گی۔ وزیر مرتضی وہاب نے کہا کہ ہارون آباد کسٹم سینٹر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ کراچی کی بہتری کے لیے مسلسل فیصلے جاری ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے لیے ایک واضح ویژن متعارف کروایا تھا جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ وہ کراچی واٹر کارپوریشن کو اپنے پولیس اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں تاکہ کارروائی زیادہ یکسوئی اور مؤثر طریقے سے انجام دی جا سکے۔ کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن کے پلان میں بدلنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کراچی کا مقدمہ ایوانوں، عدالتوں اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پر بھی لڑیں گے۔ MKM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ کہا عام شہریوں کے مسائل پر ہمارے وکلاء عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کراچی پر 17 سال کا قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس شہر کی دستخطی مہم میں پورا شہر شامل ہو۔ کراچی ملیر پولیس نے چوری شدہ اور گمشدہ موبائل فونز کی برآمدگی میں کامیابی حاصل کر لی۔ SSP آفس میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں برآمد ہونے والے 70 سے زائد موبائل فون ان کے مالکان کے حوالے کیے گئے۔ تقریب میں SP ملیر ڈاکٹر عبدالخالق، IT برانچ کے ماہرین، ٹیکنیکل ٹیمز نے شرکت کی۔ ملیر پولیس نے IT برانچ کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور ٹیکنالوجی کی مدد سے مختلف وارداتوں میں شہریوں سے چھینے گئے یا گم ہونے والے موبائل فون کا سراغ لگا کر انہیں ریکور کیا۔ پولیس کے مطابق برآمد ہونے والے موبائل فون اسٹریٹ کرائم میں ملوث گروہوں سے ریکور کیے گئے جن کی گئی گینگ ملیر پولیس نے ختم کیے۔ متعدد ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ گروہ شہریوں سے موبائل فون چھین کر وارداتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ کراچی میں ایک بار پھر بھتہ خور سر اٹھانے لگے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کو شکایت موصول ہونے لگی۔ اس حوالے سے تفصیلات جاننے کے اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ عارف، کیا بتانا ہے شکایت سے متعلق پولیس کا؟ جی بالکل، کراچی میں ایک بار پھر بھتہ خور گروہ جو ہے وہ سر اٹھانے لگے ہیں۔ کراچی شکایتیں پولیس کی جانب سے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ملیر میں پکوان سینٹر کے مالک کو انٹرنیشنل نمبر سے دھمکیاں میں سکول منصوبہ جس میں ملزمان کی جانب سے 20 لاکھ روپے بھتہ طے کیا گیا۔ ملیر سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی، جبکہ گزشتہ روز منگو پیر میں ایک تاجر سے 10 کروڑ روپے اور اس سے پہلے نیو امیجنر روڈ پر کاروی شو روم کے مالکان سے بھی بحث کالونی میں تاجروں کو بھتے کی جو ہے وہ دھمکیاں مسئلہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ بتانا چاہوں کہ بھتہ خور جو گروپ ہے ان کے خلاف سیکورٹی اداروں کی جانب سے بھی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے اور ان کے تمام بھتہ کس طرح تک کیا جاتا ہے اس کی تفصیلات بھی جمع کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بھی جو حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو گینگ وار کمانڈر احمد علی بخشی گروہ اور دیگر کے اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور اس میں جلد جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے سری لنکا کے نائب وزیر کھیل کی ملاقات، جس میں کھیلوں میں باہمی تعاون، دو طرفہ روابط پر گفتگو کی گئی۔ عطا تارڑ نے کہا پاکستان سری لنکا کے تعلقات احترام اور مشترکہ اقدار پر مبنی ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات نے کہا پاکستان خطے میں اسپورٹس ڈپلومیسی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سری لنکن نائب وزیر نے بھی اس دورے کو دونوں ممالک کے دوستانہ اور بااعتماد تعلقات کا مظہر قرار دیتے ہوئے ٹرائی نیشن سیریز کے لیے بہترین انتظامات کو سراہا۔ ریاض میں جاری اسلامک یکجہتی گیمز میں پاکستانی جیولن تھروور ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ایک اور گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں ارشد ندیم نے 83.5 میٹر کی تھرو کر کے سونے کا تمغہ جیتا۔ پاکستان کے ہی یاسر سلطان کانسی کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ارشد ندیم نے پہلی تھرو میں 75 میٹر کا فنزہ عبور کیا۔ دوسری باری میں ارشد ندیم نے 83.5 کی تھرو کی۔ ارشد ندیم لمبی تھرو کرنے میں زیادہ ناکام رہے۔ پانچویں باری میں فاؤل کی وجہ سے تھرو کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے اولمپکس، کامن ویلتھ گیمز، ایشین گیمز اور ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھی ارشد ندیم نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا۔ ویسٹ انڈین ٹیم کے کپتان شائے ہوپ نے انٹرنیشنل کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کے 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کے دوسرے میچ میں
نیپیئر مد مقابل ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے کپتان نے شاندار سنچری سکور کرتے ہوئے 109 رن بنائے۔ شاہ ہوپ تمام 11 پلینگ نیشن اور مجموعی طور پر انٹرنیشنل کرکٹ میں 13 مختلف ٹیموں کے خلاف سنچری بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے۔ شاہ ہوپ تمام 11 ممبر ٹیموں اور پھر نیدرلینڈ اور نیپال کے خلاف بھی انٹرنیشنل سنچریاں سکور کر چکے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔